السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج کے شو میں ہمارا سب سے اہم موضوع ٹورزم ہے. ہم ٹورزم کے مختلف ایسپیکٹس ڈسکس کریں گے، وہ کہ پہلے بھی کرتے چلے آئے ہیں، آج تجدید ہو جائے گی. ٹورزم میں سب سے پہلے ہم جو اس کے برائٹر ایسپیکٹس ہیں وہ ڈسکس کریں گے کہ الحمدللہ پاکستان کا شمار دنیا کی ٹاپ 3 بیسٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز میں ہونے لگا ہے. ٹاپ 3؟ جی، یہ صرف نیو یارک ٹائمز ہی کی سجیسشن نہیں ہے، اور بہت سے ادارے. اور اس پہ حیران ہونے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ اگر دنیا کی خوبصورت ترین بیچز امریکہ میں، ٹاہیٹی میں یا پیسیفک میں ہیں، اور دنیا کے خوبصورت ترین ڈیزرٹس افریقہ اور مڈل ایسٹ میں ہیں، تو دنیا کے خوبصورت ترین دریا اور پہاڑ بلا شبہ پاکستان میں. گلگت بلتستان جنت نظیر مقام ہے. اس کا اندازہ صرف تب ہوتا ہے اگر آپ وہاں جائیں اور چند دن گزاریں. صرف جانا اور ٹچ کر کے واپس آنا یہ کافی نہیں ہے. وہ ایک ایکسپیرینس ہے، لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے. آپ ایک دفعہ کریں گے تو پھر بار بار کرتے چلے جائیں گے. آپ کو چین نہیں لینے دیں گی یہ چوٹیاں، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ چشمے. اچھا سر، نیچرل بیوٹی تو پاکستان میں ہے، لیکن وہاں کی ایکسیس، فیسلٹیز، سیکیورٹی، اس کی کیا سچویشن؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے، لیکن غور طلب بات یہ کہ جتنی چیزیں آپ نے مانگی ہے نا، خوش قسمتی سے بہتر ہو رہی ہیں. وہ ہے سیکیورٹی. پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ٹورزم کے حوالے سے سیکیورٹی تھا. اب سیکیورٹی کے حالات اتنے بہتر ہو چکے ہیں کہ الحمدللہ میں بے فکر ہو کے اپنی فیملی کو بھیجنے کے لیے تیار ہوں. اگر کوئی پرابلم ہے تو لینڈ سلائیڈ سے ہو سکتا ہے. بےہودگی مت کریں، وہاں مت جائیں جہاں نہیں جانا، جہاں ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ مت جائیے. سیکیورٹی کے حالات ہیں بہت بہتر ہو گئے وہاں، سوائے ایک واقعے کے. پچھلا 1 سال دیکھ لیں، اکا دکا واقعات. لٹرلی ایک گلگت میں ہوا، نلتر، کوئی اور واقعہ ریکارڈ نہیں ہوا. اور ایسے واقعات ایک لمحے میں ریکارڈ ہوتے ہیں، اس لیے کہ اب ریڈار پہ ایک ایک پتھر گلگت بلتستان کا، آزاد کشمیر کا، گوادر کا، ہنگول کا ریڈار پہ ہے. جی، اب یہ اتنا آسان نہیں ہے دخل در معقولات کرنا جتنا کل تک ہوتا رہا. کل تک تو پاکستان اچھا خاصا لاوارث تھا، جس کے ساتھ جو ہوتی چلی آ رہی تھی. یہ دیکھیے جو خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے یہ لندن میں، یہ کیا ہمیں جرمانہ ادا کرنا پڑ رہا ہے. کبھی اس پہ غور کیا؟ جو موسوی صاحب ہم سے مانگ رہے ہیں، اور جو ٹھیک مانگ رہے ہیں، عدالت نے کہہ دیا جناب آپ کا دینا بنتا ہے. آپ نے اس طرح کی کمٹمنٹ کیوں کی تھی؟ پرویز مشرف اب کدھر ہے؟ میں سمجھتا ہوں پرویز مشرف صاحب سے کم از کم 50% تو وصول کرنا چاہیے. کوئی وارث ہی نہیں تھا. کبھی کلبھوشن یادیو کا تذکرہ نہیں کیا پچھلی حکومت نے. کیوں نہیں کیا؟ ہاں بالکل. دوست ہے ہمارا، وہ بھائی ہے، پاکستان میں خیر سگالی کے لیے آیا تھا، جڑیں کاٹ رہا تھا پاکستان کی، بیٹھا ہوا، پکڑا گیا. اور تم شرمندہ ہو رہے ہو کہ ہم نے پکڑا کیوں؟ یار ہمارے تعلقات خراب ہوں گے. بشام اگر اتوں پیدل جانا ہوئے کنے دن لگن گے؟ میرا ایک دوست جا رہا نا، اکاڑے دا ہی منڈا ہے بڑا، پیدل جا رہا ہے، پیدل جا رہا سر، اکاڑے میں ٹریا آج کوئی 9واں دن ہے. اسے کہو کہ عقل کو ہاتھ مارے. ہاں جی، اتنی دور جو پیدل جا کے وقت ضائع کرے گا، سیزن گزر جائے گا. اور شام پہلا سٹاپ ہے مانسہرہ کے بعد، مانسہرہ کراس کرتے ہی دریائے سندھ کو ٹچ کرتا ہے ہاں جی، بشام. اس کے بعد آپ لگاتار دریائے سندھ کے ساتھ ہیں کردو تک. پتہ ہے مجھے پریشانی کیا ہے؟ کیا سر؟ موسم بڑا انکائنڈ ہوتا ہے. جب یہ بشام سے آگے روانہ ہوگا، داسو کے پاس پہنچے گا، اس وقت تک موسم مزید ٹھنڈا ہو چکا ہوگا. وہ یونیورسٹی آف اوکاڑا کا اسٹوڈنٹ ہے، اور وہ پہلے وہ کہہ رہا تھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں سائیکل پہ ٹریول کروں. میں نے کہا کہ پیدل میں چلوں گا تو مجھے زیادہ ایکسپلور کرنا اور لوگوں کو سمجھنے کا موقع ملے. بہت لاجواب پروجیکٹ ہے. پھر اسے چند مہینے دینے پڑیں گے. کیا اتنا ٹائم ہے اس کے پاس؟ اور دوسرا، he chose the wrong time. یہ نہیں، یہ غلط وقت ہے. اس کے لیے بھائی جان کو اپریل میں روانہ ہو جانا چاہیے تھا. یہ صرف بشام نہیں ہے، وہ خنجراب تک جا رہا ہے. پنجاب جا رہا ہے. خنجراب ایون ورس، خنجراب آخری اسٹیشن ہے. ہم بشام کی بات کر رہے ہیں. پھر کچھ مقامات ایسے بھی آئیں گے
جن کا موصوف کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ خطرناک جانوروں کے ہتھے بھی چڑھ سکتا ہے. سر آپ جیسے ٹریول کرتے رہتے ہیں, گلگت بلتستان کی بات آپ کرتے رہتے ہیں, کوئی نئی جگہ ایکسپلور کی ہے آپ نے؟ گلگت بلتستان بذات خود اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے کہ آپ کے تصور سے بھی زیادہ. اسی کو ایکسپلور کا ابھی میں نے ہارڈلی 10% دیکھا. ہارڈلی 10% دیکھ کے تو بات نہیں ختم ہو رہی ہوتی. 90% اگر ویخ لیا انہوں نے تو سانو مار دیں گے 10 کے. اچھا یہ ایبٹ آباد کے پاس ایک رستہ ہے, ایک آگے کو ڈاک بنگلہ ایک لکڑی کا بنا ہوا بڑا پرانا, وہ بڑا ہی ہے سنسان اور ویران. تو اس علاقے میں لیپرڈ بڑے ہوتے ہیں, نو لیپرڈ. تو ایک بار ہم بکرا لے کے کسی کے ساتھ وہاں پہنچ گئے. نو لیپرڈ کے لیے نہیں, اپنے اس لیے. ڈاک خانے کے لیے, وہ ڈاک بنگلے کے لیے. نہیں, بکرا کس کام کے لیے؟ بکرا کے بھی کل اس کو ذبح کریں گے, وہاں پہ 2-3 دن رہنا ہے. اپنے لیے مطلب وہ بکرا باندھا ہوا تھا باہر صحن میں, ہم اندر کمرے میں باتیں کر رہے ہیں, اچانک بکرے نے ناچنا دوڑنا شروع کر دیا اور ٹپے. کہ کیا ہوا؟ باہر دیکھا تو کچھ بھی نہیں. میں کہ یار یہ کیا چکر ہے, گن بھی تھی ہمارے پاس. تو ایک بندہ کہتا ہے جائیں دیکھ کے آئیں. میں کہ میں کیوں جاؤں, تو چلا جا. اچانک وہاں پہ دیکھا تو ہم نے 2 چمکتی آنکھیں اور بکرے کو اس کی اسمیل آ رہی اور وہ تڑپ رہا ہے. پھر ایک ٹارزن تھا ہم میں بھی, وہ اس نے نا بڑے طریقے سے اس نے کہا یہ بکرے کو چیر پھاڑ دے گا. وہ ہم اسے کچن میں لے آئے, لیکن اس نے حملہ نہیں کیا لیپرڈ نے. نہیں, اگر آپ 3-4 باہر نکلتے نا اور اس کو دھاڑتے, ہاں جی, وہ تھر تھر کانپتا اور بھاگ جاتا. اچھا جی, گزشتہ 2 سال میں پاکستانی ٹورزم 300 گنا ڈیولپ ہوا ہے زیادہ within 2 years. اچھا سر, یہ کووڈ کے بھی مطلب سال کو انکلوڈ کر کے؟ جی. اور ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ حکومتی سطح پر, ایک تو حکومت اس کا پرچار بہت کر رہی ہے, اپنی ویب سائٹس کے اوپر مختلف لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. انٹرنیشنل بلاگرز ہیں, انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں, ان کی خدمت کر رہی ہے کہ ہاں بھائی ہمارے سفیر ہیں ایک طرح سے. پھر دیکھیے لاہور انٹو گلگت بلتستان فلائٹ, میں نے ٹل لگا لیا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب سے, کیا وہ کہتے کر رہے ہیں, اب کر رہے ہیں, کل کر رہے ہیں, بس کر رہے ہیں, ان قریب ہو جائے گا. وہ نہیں ہوا, اب ہو گیا. سر اب تو اسکردو میں بھی انٹرنیشنل فلائٹس جو ہیں وہ سٹارٹ ہونے لگی. جی, پچھلے دنوں لاہور سے اسکردو گئی ہے میری فیملی, اور ایئر بس پہ. چیر پر شروع کر دی انہوں نے. لیکن سر اب تو انٹرنیشنل فلائٹس بھی وہاں پہ سٹارٹ ہونے لگی. اور ادھر جاتا ہے ATR گلگت. پھر ویزا کے حوالے سے بے شمار سہولیات, ان کا اعلان بھی حکومت نے کیا ہے. جی, اس میں سر 175 کنٹریز کو آن لائن ویزا سروسز پاکستان پرووائڈ کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ 50 کنٹریز کو ویزا آن ارائیول ہے. زبردست. یہ بہت بڑی خدمت ہے ٹورزم کی. ایگزیکٹلی سر. اور جو ایکسپیکٹڈ آپ کی انکم ہے, جو پروجیکشن ہے ٹورزم سے, وہ بھی بڑی دلچسپ ہے. وہ تو خربوں میں ہے. یس سر, 1 ٹریلین. 2025 تک نوید مسرت یہ دی جا رہی ہے کہ آپ کا سالانہ انکم 1 ٹریلین تک پہنچ جایا کرے گا, 1 ٹریلین روپیز. اچھا جی, اب آ جائیں پرابلمس کی طرف. جی سر. پرابلمس اب بھی موجود ہیں. دیکھیے, سڑک بڑی حد تک مسئلہ حل ہو رہا ہے. بہترین سڑکیں ایسی شاندار کہ یقین ہی نہیں آتا سلک روٹ کہ ابھی 2014 میں جب میں نے دیکھا, یعنی ابھی کل کی بات ہے, 2014 مینس 7 years. 7 سال کے اندر کوئی لش پش ہو گئی ہے, تھینکس ٹو چائنا. کہ چائنا کے ساتھ بھی تو آپ کے معاملے سی پیک کے معاملات بھی ہیں. شام والی سڑک تو خیر بنی ہوئی تھی, بڑی صاف ستھری, بہت اچھی تھی, لیکن جگہ جگہ مسائل تھے. ہاں, یہ اور خاص طور پہ یہ جو بٹگرام ہے وہاں پہ ایشو ہے. پھر داسو کے پاس پرابلم تھا, ہوئی بھی ہے. رائے کوٹ برج کے پاس ایشو تھا. یہ سارے معاملے. پھر آگے چھوٹی سڑک جو جاتی ہے, جو جسے لامتنائی روڈ کہتے ہیں, وہ بڑی پریشان کن. یہ کے ہائی وے پر چڑھنے سے پہلے جو کیفیت ہے. پھر اسکردو انٹو گلگت, وہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ نہایت فضول سڑک تھی, نیرو. اب وہ بہت بہتر ہو رہی ہے. تو یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اور کبھی آپ ہنزا سے خنجراب دیکھیں, سبحان اللہ, واو. ہنزا ہی نہیں, گلگت انٹو خنجراب. گلگت سے جائیں ہنزا, آپ یوں محسوس کریں گے کہ آپ موٹر وے پہ پھر رہے ہیں. واہ. اور
गिलगित से निकलते ही पहला स्टॉप, आप थोड़ी देर के लिए रुकें और ये आपके साथ गुफ्तगू कर रही है राकापोशी। जो इशू है सबसे बड़ा, दैट इज बिजली। बिजली बहुत ज्यादा होनी चाहिए इन इलाकों में वाफिर, और उसका तरीकाकार ये है कि जहां जहां फॉल है ना वहां पे टरबाइन लगाएं। अब भी लगी हुई हैं, तगड़ी टरबाइन्स लगाएं, ऐसी ऐसी शानदार कि बिजली वाफिर हो जाए। तो लाइट नहीं है वहाँ पे? कम है, बहुत कम है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हो तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर कमरे गर्म करना, हीट करना, उसको पानी गर्म करना, फिर तो कोई इशू ही कोई नहीं है। राइट सर। रोशनी प्रॉब्लम नहीं है, तमाज़त प्रॉब्लम है, हीट प्रॉब्लम है। हीट की ज़रूरत है आपको वहाँ पे, वरना आप कीमती लकड़ी जला जला के आप सत्यानाश वही कुछ करेंगे जो आपने मरी का किया है, स्वाद का किया है। आपने मुजफ्फराबाद से आगे जाएं, दिल खून के आंसू रोता है कि दरिया नीलम के इस तरफ दरख्त क्या है और उस तरफ क्या है। आप साफ बता देते हैं ये पाकिस्तान है, वो हिंदुस्तान है। फिर पीने का पानी, अनदर वेरी बिग इशू। देखिए ये है चिराग तले अंधेरा कि अस्तौर का मीठा पानी, दरिया गिलगित का मीठा पानी, वहाँ पर हुंजा का पानी, अताबाद लेक पूरी की पूरी, और हमारे पास पीने का पानी नहीं। देखो ओए हो, अब पानी के लिए प्योरीफाइंग के, फिल्ट्रेशन के जो प्लांट्स लगने चाहिए थे, यहाँ पंजाब में तो, पंजाब और पूरे पाकिस्तान में रोशन पाकिस्तान एक प्रोजेक्ट था, किसी को याद है? हाँ जी, हाँ जी। शौकत अजीज का। जी जी। जी सर। उस बेचारे ने बड़ी नेक नियति से शुरू किया था जगह जगह फिल्टर्स लगाने का, कि वो फिल्टर नहीं लगे, दिहाड़ी बड़ी लगी। अच्छा जी, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। सर इन दिनों में कम से कम कितना टेम्परेचर होगा वहाँ का? रात के वक्त तो शदीद सर्दी हो जाती है, दिन के वक्त 12-14, नॉट मोर देन दैट, और वो भी फिक्र दोपहर। आप पहाड़ के ऊपर हैं, सूरज पूरी तमाज़त के साथ है, तो फिर आपको उलझन भी होती है, बड़ी गर्मी लगती है बाज़ औक़ात। गिलगित में बहुत गर्मी होती है, स्कर्दू का मौसम बहुत बेहतर है। सही वाली स्किन बर्न होती है, इतनी डायरेक्ट क्लियर। आप काले होके आते हैं हाँ। क्योंकि सूरज के काफी करीब होते हैं ना आप। सही गल है, वो तो तो उससे आगे जाइए हुंजा नगर, अताबाद, अताबाद लेक के साथ साथ आप एक कॉरिडोर बन गया बड़ा क्यूट। वाह। फिर टॉपो टॉप जाएं खंजराब तक, फिर रेस्ट हाउसेस हाँ जी। बहुत बड़ा अलमिया है, नाकाफी हैं, और जो हैं उनकी साख्त ऐसी है कि वो प्लानिंग से बिल्कुल आ रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। प्लानिंग का मतलब ये नहीं होता कि तकिए कैसे रखने हैं, चादरें और लिहाफ कैसे रखने हैं। हेल्थ एंड सैनिटेशन क्या चीज़ है, पानी की निकासी कैसे करनी है। 400 बंदा जब गुजर के जाएगा यहाँ से, तो उस जगह को नॉर्मलाइज कैसे करना है। यार आप सिविलाइज्ड लोग हैं, आप कोई तातारी लश्कर तो नहीं है कि 3 किलोमीटर से बू आने लगती थी कि तातारी आ रहे हैं। इसलिए प्लीज़ ये तातारिज्म ना करें। यहाँ पर हम पे भी डिपेंड करता है कि मैंने बड़े अफसोस से ये चीज़ देखी है, और बड़ा उस वक्त मैं बाज़ औक़ात चुप इसलिए हो जाता हूँ कि मैं लड़ पड़ूंगा, इससे एक स्टेप आगे चला गया तो मेरी लड़ाई हो जानी है। जैसे मैंने गाड़ी चलानी सिर्फ इस वजह से छोड़ दी, मैं इतना शौक रखता था गाड़ी चलाने का, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ड्राइवर था, कभी मेरा कोई मामला आज तक नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद मैं चलाता नहीं। लड़ाई मैं पीछे बैठ कर आराम से पढ़ता हूँ, अपना काम करता हूँ, सोचता हूँ, क्योंकि मेरी लड़ाई हो पड़ेगी, सही। और ज्यादा पढ़े लिखों के साथ होती है। हाँ जी। जलालत सबसे ज्यादा ये करते हैं, ये वालिद साहब की सड़क समझ करना, हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो उस वक्त फिर होता है वो मामला। टेम्परामेंट, मतलब रास्ता क्यों नहीं देते भाई? या भाई देखिए, ट्रैफिक इधर से जा रही है, उधर से आ रही है, बीच में मीडियन नहीं है, तो जहां ब्लॉकेड आ गई तो ममे लगते हो सबके कि निकल के ऊपर से जा रहे हो, क्यों? हाँ, सब जो सामने से आएंगे वो हेड ऑन करेंगे तुम्हारे साथ। उसका इलाज जो हो सकता है वो मैं फिर अब वही है इलाज। हमारी ट्रेजेडी है ना। नहीं सर, क्या वजह क्या है? पहले तो आप करते थे ऐलान, आप क्यों नहीं करते? मैं करता था, मैं फिस्ट फाइटिंग तक करता था, और मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ इस पे कि मैंने अच्छी कॉज के लिए करता था। लेकिन अब मैं चूंकि पहचाना जाता हूँ, मैं एक साहब के साथ लड़ने लगा था, और मैं ठीक ठाक संजीदगी के साथ नीचे उतरा था लड़ने के लिए कि क्या है कि तुम
بد زبانی کر رہے ہو, اور خواتین جا رہی تھیں, انہوں نے صرف اتنا کہہ دیا نیچے کر کے کہ بھائی آپ بہرے تو نہیں ہیں, میں ہارن دے رہی ہوں, بار بار دے رہی ہوں, میری گاڑی پیچھے تھی, ساتھ میں سن رہا تھا. وہ میرے لیے بھی پرابلم کا باعث تھا, دوسرے کے لیے بھی. اس نے اس کو گالی دے دی. اب یا تو بیسٹ طریقہ یہ ہے نمنس کا کہ آپ خاموش ہو جائیں, پنجابی کہتے ہیں کان لپیٹ کے لگے پھرو کیے. اچھا نییر آ گیا, میں نیچے اترا, پہلے تو بڑے غصے سے میری طرف پروسیڈ کیا وہ, اور پھر ایک دم اس نے پہچان لیا, تو وہ تو شرمندہ ہوا, میں اس سے زیادہ شرمندہ ہو رہا تھا. ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. بیک ڈراپ اس پورے قصے کا یہ ہے کہ جب ہم اٹھتے ہیں نا کسی جگہ سے, تو ہم مہر ثبت کر کے اٹھتے ہیں کہ یہ پاکستانی یہاں سے اٹھے ہیں, جنہوں نے غلاظت بھی بدرجاتم پھیلانی ہے, گند بھی پھیلانا ہے. یہ موج کرنے آئے ہوئے ہیں, موج کرنے آئے ہوئے ہیں, تو سیر کرنے آئے ہوئے ہیں. سیدھی طرح کہو یہی کام تم گھر میں کرتے ہو, تمہارا گھر بھی ایسے ہی ہے. نوکر نہ ہو تو بہت ساروں کے گھر طویلا لگنے لگے. شکر کریں لیبر بہت سستی ہے, وہ بیچارے صفائی کر دیتے ہیں, ورنہ کوئی فارنر آنے کی جرت نہ کرے آپ کے یہاں. اتنی غلاظت ہے, اتنی زیادہ غلاظت, اتنا گند کہ کسی کو برا نہیں لگ رہا. 5-6 شاپر لگے پھر رہے ہیں آپ کے بچوں کے ساتھ, آپ کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ہماری عادت ہو چکی ہے نا. تو ان چیزوں کا بنیادی خیال آپ نے رکھنا ہے. طریقہ کار کیا ہے؟ بہت آسان. گھر سے نکلیں, ایک بڑی وین میں جا رہے ہیں نا, کوچ میں جا رہے ہیں, چلیں گاڑی میں جا رہے ہیں, بڑی بس میں جا رہے ہیں, بڑے بڑے 4-5 تھیلے کسی جگہ پہ لٹکا دیں پلاسٹک کے. بالکل صحیح. اور گزارش کر دیں سب سے کہ بھائیوں بہنوں, ناگوار تو آپ کو بہت گزرے گی یہ چیز, کیونکہ آپ کو تو عادت ہی نہیں نا صفائی ستھرائی کی. تو پلیز دوسروں کے لیے, امپریشن کے لیے, جو گند, جو چھلکے, جو ضلالتیں ہیں وہ اس کے بیچ میں ڈالیں. اس لیے بنے ہی ہے, تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. ہر اسٹیشن پر ایک اترے, وہ 2-3 چیزیں پکڑے, جا کے بڑے کنٹینر میں ڈمپ کر دیں. اس میں کیا پرابلم کیا ہے؟ بالکل صحیح. تو وہاں پر ریسٹ ہاؤسز میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی وہ بتاتے ہیں کہ گیسٹ اس وقت کوئی نہیں ہے, بس صرف کل پرسوں تک تھے, اب بالکل فری ہیں. لیکن لگتا ہے کہ اب بھی ماشاءاللہ شاد و آباد ہے وہ گیسٹ ہاؤس, کہ وہ پیچھے اتنا ترکہ چھوڑ گئے ہیں گند کی شکل میں. جی جی, متروکات کی شکل, جو چیز ضائع کرنی ہے سڑک کے اوپر پھینک. تو یہ ریسٹ ہاؤسز کے مالکان کو اس پہ غور کرنا چاہیے, ہماری ریگولیٹری اتھارٹیز کو, اگر اس سے فرصت ہو. پرابلم یہ کہ اس سے فرصت ہی نہیں ہے. جو اس سفر پہ نکلے گا اسے کبھی کبھی تو موقع ملنا ہوتا ہے. اس نے اپنے لیے آخر دوزخ کمانی ہے نا, دوزخ کمانا بھی تو بہت مشکل کام ہے جناب, بڑی محنت کرنی پڑتی. تو وہ جا کے کہے گا ہاں بھئی کیا ہے تمہارے بائی لاز, یہ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں, ہر جگہ پر تمہارا پانی مرتا ہے, پھر کیا کیا جائے؟ جی, سنتا جا شرماتا جا. یہ جو صورتحال اس وقت بن چکی ہے نا گلگت بلتستان میں, ریگولیشن کے نہ ہونے کی وجہ سے ریسٹ ہاؤسز کی, جس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا ہی رہے گا, انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. اگر نہ ہوا ٹھیک, جس طرح چل رہا ہے معاملہ, تو پھر جو کچھ آپ نے مری میں کیا ہے وہی کچھ آپ کو گلگت بلتستان میں ہوتا نظر آئے گا. اب مری اس قابل ہے کہ وہاں جایا جائے؟ مری تے بھائی یقین کرو پینڈ لگن لگ پے. ہر چیز کی کنجسٹن اتنی, بہت حسین تھا, ملکہ کوثار تھا بھائی, اور سٹونز تھرو پہ. اسلام آباد سے نکلیں اور جا کے پہلی بریک وہاں پہ لگائیں, لیکن اب کوئی نہیں جاتا وہاں. سر مسئلہ یہ بھی نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اخلاقی طور پہ اب وہاں کے لوگ جو ہیں نا, یہاں سے جو جاتے ہیں ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی ہوتی ہے, اور بہت سارے واقعات بھی ہوئے ہیں فیملیز کے ساتھ, لوگوں کو ہاں یہ مارا بھی پیٹا ہے, یہ بہت بڑا عالمیہ ہے وہاں پہ. مری میں ہوتا ہے, اور مری کا ایک کلچر تھا مال روڈ کا. مال روڈ کو بھی تو بہت ساروں نے, جیسے ایک لفظ ہے ہمارے ہاں, بعض بڑے ذلت آمیز ورڈز ہیں جنہیں ہم نے مستعمل کر دیا ہے اپنے لٹریچر میں بھی اور روزمرہ, مثلا مکمکا کہ مکمکا کر لو گے, تعاون کرتے ہیں کہ نہیں فلانے افسر؟ سر تعاون کرتے ہیں, آپ جب چاہیں گے. یہ تعاون ہے, یہ تعاون. پھر اوپر کی کمائی, کتنے کماتا ہے بچہ, کہ جی اتنے 1000 تنخواہ ہے, اوپر سے بس اتنے سے آ جائے. یعنی اوپر سے پوچھنے کے وقت
کوئی شرمندہ ہی نہیں ہوتا, ہے اسے ڈوب مرنا ہی نہیں آتا. یہ مستعمل ہو چکی ہیں چیزیں. اسی طرح ہی ایک لفظ ہے من چلے. من چلے. یہ من چلے کون ہوتے ہیں؟ چپیڑے پڑی ہوں. سیدھے کیوں نہیں ہوتے یہ من چلے؟ جی بائفل نکال کے یوم آزادی پہ بڑا کچھ کرتے ہیں. جی یہی من چلے ہیں جو مال روڈ مری کو پونڈی روڈ بنا چکے تھے, اس وجہ سے چپیڑے پڑتی ہیں وہاں. صحیح. اور کسی کو پاگل نہیں ہے کہ آپ ٹورسٹ ہیں, آپ تو ہمارے لیے وسیلہ روزگار ہے. آپ کو ہوٹلز والے اوقات میں رکھنے کے لیے, کیونکہ یہ اس کام کے لیے نہیں ہے. تو سر ٹورزم کے لیے صرف گلگت بلتستان ہی ہے؟ نہیں, پاکستان بھرا پڑا ہے. آپ ایسے اب ڈپینڈ کرتا ہے نا, آپ پہاڑ دیکھنا چاہتے ہیں, دریا دیکھنا چاہتے ہیں تو اوکے, قدرت کے نظارے گلگت بلتستان سے زیادہ تو شاید سوئٹزرلینڈ میں بھی نہیں ہوں گے. سوئٹزرلینڈ بہت حسین ہے, صاف ستھرا, اجلا, یعنی ضلع استور کو دھوبی سے دھلوا دو نا ایک دفعہ, بلکہ ڈرائی کلین کروا دو تو وہ سوئٹزرلینڈ بن جاتا ہے. لیکن سوئٹزرلینڈ کی سینریاں ہیں 5 سینریوں کے بعد وہ جو بڑی سینری ہیں بگ ٹائم, ہاں جی سوئٹزرلینڈ ختم ہو جاتا ہے. اور وہ پھر آپ کو لیک جنیوا کا سہارا لینا پڑتا ہے, پھر آپ کو شیلیز کا سہارا لینا پڑتا ہے. ادھر تو 50 اسپاٹس سے زیادہ ہیں. واہ. ایسا کچھ ہے کہ آپ جائیے صحرا میں آؤٹنگ کرنا چاہتے ہیں. میں اونٹ ہوں سے نہیں صحرا کا نہیں, صحرا کی رات میں اس دفعہ آپ سے کہتا رہا ہوں سردیوں میں نے کہا تو یار آپ گواہ ہیں. بالکل سر. اور یہ ببو رانا نے کہا تھا کہ ہم نہیں جا سکتے. ببو اور پھر 1-2 دوست اور ہوتے تھے, ان کی وجہ سے آپ نے یہ مس کیا, ورنہ ڈیزرٹ بائی نائٹ کیا نظارہ تھا. اور وہی مہینے تھے, 1-1.5 مہینہ ہوتا ہے کمال کا, اور چولستان میں. پھر آپ تاریخی سائٹس دیکھنا چاہتے ہیں, جی سر, اب جائیے تکشلا جائیں, نہیں, تخت بائی جائیں, کلر کا ہار آپ کا کلر کہار جائیں, کٹاس راج جائیں, یہ کلا دراوڑ جائیں. جی سندھ بھرا پڑا ہے بڑے بڑے قلعوں کے ساتھ, جی. وہاں جائیں. پھر ریلیجس ٹورزم ہے آپ کا بھیا. ہاں جی, ہاں جی. کٹاس راج سے مجھے یاد آیا, کٹاس راج ان کا بہت ہی مقدس مقام ہے. جی ننکانہ صاحب. ننکانہ صاحب سر, وہ میں ہندوؤں کی بات کر رہا ہوں. ننکانہ صاحب ہے, پنجا صاحب ہے, حسن ابدال, پھر یہ اپنا نارووال ہے, پھر جنمستان ہے, یہ کوریڈور کرتار. نارووال وہی نا, نارووال کا وہی کوریڈور ہے. پھر موہنجو دڑو, ہڑپا, مہر گڑھ, بولان, ایگزیکٹلی ہنگول, وہ جو ان کا پھر آپ کے اتنے سٹوپاز ہیں بدھ مت کے ماننے والے, یہ جو آپ کی گندھارا سویلائزیشن ہے, اتنا کچھ ہے ان کے لیے. تو صرف گلگت بلتستان نہیں ہے بھیا, وی ہیونٹ پلیسڈ آل ایگز ان ون باسکٹ. اسی وجہ سے سر ٹاپ 3 میں اگر دیکھا جائے تو یو کے اور یو ایس اے کے بعد انڈیا اور چائنا کے وزٹر جو ہیں وہ جی آپ کو پتا نا پرائرٹی وائز آتے کون؟ نمبر 1 یو کے سے لوگ آتے ہیں زیادہ تر, وہ جو تارکین وطن ہیں, پاکستانی ایکسپیٹریاٹس ہیں, آتے ہیں مزہ کرنے کے لیے. جی پھر امریکہ, وہ بھی زیادہ گورے نہیں ہوتے پاکستانی, جو وہاں 50 سال سے ویسے رہ رہے ہیں, اچھے خاصے گورے ہو چکے ہوتے ہیں وہ. ہاں جی, ہاں جی. پھر انڈیا, انڈینز کیوں آتے ہیں؟ کٹاس راج, ریلیجس ٹورزم کے تحت. جی. سری لنکا تو بندے ہوندے سر, سری لنکا تو. جاپان, وہاں سے لوگ آتے ہیں, یہ جو سٹوپاز کا میں ذکر کر رہا تھا. چائنا, وہاں سے لوگ آتے ہیں. قدرین حضرات, ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. قدرین حضرات, وقت ہوا ہے سوز و سلام کا. پیش کرنے جا رہے ہیں بلال علی میر. مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا, پر کہیں سے تے پیمبر سنا آقا ہاں دیکھا. مجرے خلق میں جا
کہ زینب نے مدینے میں کہاں صغرا سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا ہاں دیکھا مجرئی خلق میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون میں نے عباس کو بے جان لب دریا ہاں دیکھا مجرئی خلق میں ایک گٹھری شاہدی پشت پہ لائے اس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا ہاں دیکھا مجرئی خلق میں ہائے کیوں ہو نہ گئی کور کے ان آنکھوں نے میں نے بے گو کفن بھائی کا لاشا ہاں دیکھا مجرئی خلق میں بیردا خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ ہاں دیکھا مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا ہاں دیکھا پر کہیں سے تے پیمبر سنا آقا ہاں دیکھا مجرئی خلق میں ویلکم بیک جی. خبر ہے کہ ٹرسٹ ٹیسٹ لینے کے لیے
गर्ल फ्रेंड को गाड़ी की छत से बांधने वाला शौकीन इंस्टाग्राम पर वायरल। वाह 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 वाह, इतमाद हासिल कर रहे हैं कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, आज मर के दिखाओ गाड़ी तो की फिर छत। जानू। सर ये कहाँ पे? मॉस्को। नहीं तो फिर अगर यही टेस्ट करना था तो बांधना नहीं चाहिए था। मैं वैसे ही छोड़ दे तो यही है ना कि अगर मुझसे प्यार करती हो तो फिर लेट्स डू दिस। क्या है ये यार वो गाड़ी के नीचे आ जाती, गाड़ी बड़ी कीमती थी, वाह वाह, बेंटले। ओए पुलिस अब इसकी तलाश में है। ये इंस्टाग्राम पे वायरल हुई है ना, तो पुलिस अब तलाश कर रही है, क्योंकि उस इडियट को ये नहीं पता था कि गाड़ी एक तो कीमती गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, ये रोल्स रॉयस के मुकाबले की गाड़ियों में से एक है। तो पुलिस सूनर और लेटर इसको पकड़ लेगी। वो कहते हैं इस गाड़ी के नाम 60 जुर्माने पहले हैं। वो सारी बातें अलग, क्या कभी ट्रस्ट किसी का बता के टेस्ट किया जा सकता है? ऐसे छिछोरपना। ये 2-3 चीजें, एक तो मॉडर्न टाइम्स, आज का मॉस्को अगर देखा जाए तो क्राइम रेट आज भी आसमान पे है, सही। कम हो रहा है गो के, लेकिन इतना ज्यादा है कि नाकाबिले बयान। नंबर 2, दुनिया के जो बिलियनर्स हैं, हाँ जी, इनमें सबसे ज्यादा ग्लट जिनका 2-4 बड़े अहम शहर हैं, उनमें से एक मॉस्को है। फिर दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग, ये सिंबॉलिक बात है कि वहाँ पर मोस्टली यंगस्टर्स, उमरा, गाड़ी तो देखो बेंटले है भाई। तो छिछोरपना इज अ नेचुरल रिजल्ट ऑफ ऑल दिस। वो बेचारी जड़ी छत ते चढ़ के बच गई, वो किन्नी की गरीब होएगी। शर्म करनी चाहिए थी लड़की को। है गल तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। सर वही तो कह रही हूँ कि प्रूव करने के लिए ये तो कुछ गेन करना होगा। तो आजकल इस की हद जो तक जनरेशन है ना सर, वो ऐसी ही है। वो बहुत सियानी लड़की होगी, समझदार। है गल ये इडियट सा है, अपने बाप की हराम की कमाई जाया करने के लिए तैयार बैठा, राइट। हाँ तो मैं ये टेस्ट दे देती हूँ, मेरे ही हत्थे चढ़ेगा। और यही उनकी थिंकिंग, वरना कोई सेंसिबल लड़की हो, ईगो वाली लड़की हो, हमीयत वाली लड़की हो, ये करेगी कभी भी नहीं। इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। कोस्टारिका में पिछले दिनों हुआ, तेहरान में एक वाकया हुआ, क्या सर? ये गाड़ी के साथ बांधना और इस तरह की हरकत करना। तो सर हमारे यहाँ नहीं हुआ। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल हम बचे हुए हैं इन चीज़ों से। इस तेज़ी से ये नारकोटिक्स का और छिछोरपने का कल्चर हमारे तालीमी इदारों में सरायत कर रहा है। अनकरीब आप देखेंगे मोटरवे पे, रिंग रोड पे इस तरह की चीज़ें होती। सर मॉस्को के अक्सर मेट्रो स्टेशन भी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत पैलेस की तरह बनाए हुए हैं। जी जी जी, और है भी बहुत हसीन, इसमें कोई शक नहीं। उसको वो जो रेड स्क्वायर है जी, भाई, वाह वाह वाह। और जो हुस्न जमाल अल्लाह ने वोल्गा को अता किया है, कभी गौर किया है? अभी वोल्गा का पता है क्या है? वोल्गा बिल्डिंग ही एक दरिया है वहाँ का, वाह। जिसके किनारे मॉस्को का शहर आबाद। अमेरिकन आम आवाम में रशियन से मुतलिक जो पर्सपेक्टिव है वो कि बड़े रफ एंड टफ मजबूत लोग, यानी ये मैं सिर्फ इंटरनेट से जो मैं उनकी पागलपने वाले, एकदम मरने मारने पे तुल जाने वाले। ये हो गया किसी जमाने में जर्मन्स के अंदर जो खबासतें होती थी ना, वो स्किन हेड्स के अंदर, वो सारी अब इधर पाई जाती हैं बदरजा अतम। क्यों? अंधा पैसा, करप्शन करने को तरस गए थे ये बेचारे। पहले पैसा नहीं था ना, करप्शन कैसे की जाती, जितना था वो ऊपर ऊपर से फ्लीस कर लेती थी कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिज्म खत्म हुआ, ओपन कंपटीशन हुआ, लेसीफेयर कंपटीशन का नेट रिजल्ट ये होता है कि अब सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज, खास तौर पे करप्शन में। तो बड़े बड़े गैंगस्टर्स, बड़े वहाँ की फिल्में अगर आप देखें, इक्वलाइजर देखी आपने? जी सर, वेरी गुड मूवी। अब देखें वो सारा कुछ वहाँ से जी मॉस्को से बैठा कर रहा होता है। वो जो भाई साहब नहा रहे होते हैं और एंड में उनके साथ काफी बदसलूकी करता है वो। फिर द जैकल का इब्तदाई सीन देखें, नई जो फिल्म है द जैकल, जिसमें ब्रूस विलिस है, रिचर्ड गियर है, सिडनी पॉइटर है। बहुत अच्छी फिल्म, बड़ी शानदार। और उसका स्टार्ट एक डिस्कोटेक से होता है मॉस्को के अंदर, और वो सारा कुछ बयान कर देता है। छिछोरपना जो उस आदमी का है ना, जो मरता है इस वाक्य में, इस तरह वो बकवास कर रहा होता है, ये 80% दुरुस्त है।
رشین سر آج کل ایک بڑا ہٹ ہوا ہوا ہے, اب تو خیر اس نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے. وہ ایک تو رشین اوپر سے مسلم MMA فائٹر حبیب نرمگومیڈوف, جی داغستان سے, وہ جو وہاں کا بھی سمجھیں کہ ایک باغی ٹائپ کا علاقہ. کیا نام ہے ان کا؟ داغستان سے حبیب نرمگومیڈوف. اگر اس کو ہم اس میں پڑھیں گے, وہ اس طرح پروناؤنس کرتا ہے بینگ اے مسلم کہ حبیب نور محمدوف, لیکن اگر لکھنے میں ایسا ہے کہ وہ لگے گا کہ حبیب نرمگومیڈوف, اور یوں ہی پکارا جاتا. تو بڑا فائٹر ہے گا. کیا بات ہے سر. سر 29-0 ریکارڈ بنایا اس نے, 29-0. محمد علی جی سر, مائک ٹائسن اس کو چومتا ہے آج. اب وہ کوچ بن گیا ہے. بھائی کیا بات ہے. کرونا میں اس کا والد جو لائف لانگ اس کا ٹرینر بھی تھا, اس کی انسپریشن بھی تھی, تو کرونا میں وہ جیسے ہی گزرے تو اس کے بعد اس نے ریٹائرمنٹ لے لی. حالانکہ بہت پوٹینشل, ابھی اپنے پرائم میں بھی نہیں آیا تھا. یہ تو یار انہوں نے تھوڑے میچ کھیلے. نہیں 29-0 بھائی, 29-0 انبیٹن. تو سر رشیا آج کل اسی کے نام سے جانا جاتا ہے. یعنی آج کل جو میڈیا انٹرنیٹ پہ جو ہے, ایک زمانہ تھا بہت پہلے پشکن کی شاعری کی وجہ سے جانا جاتا تھا, گوگول کی وجہ سے جانا جاتا تھا, جی دوستویفسکی. ایک اور نام ہم بھول جاتے ہیں اکثر, میکسم گورکی کا ناول ہے ماں, مدر, بڑا زبردست ناول ہے. سر پوٹن کو بھی بڑا الفا سمجھا جاتا ہے. پوٹن از گڈ, پوٹن از الفا. حالانکہ ہے بیچارہ چھوٹے سے قد کا, لیکن سائز پہ مت جانا, اسپیشلی لالے کی کارکردگی دیکھ کے یقین ہو گیا ہے کہ سائز میں کچھ نہیں پڑا. یہ دو چیزیں ہیں جنہوں نے میرا ایمان پختہ کر دیا کہ سائز پہ مت جانا. ایک متسوبشی کا ایئر کنڈیشنر, جی, اور دوسرا لالا. سر ماسکو سے ایک ٹرین جاتی ہے رشیا کے ایسٹرن موسٹ کارنر میں. ولاڈیوالسٹاک. جی سر 8 دن کا سفر ہے. کتنے کنسنٹریشن کیمپس کے پاس سے گزرتی ہوگی. اب تو سائٹس ہیں, اب تو کیمپس نہیں ہوں گے. گلاگ بھی انہی میں سے ہوگا. آرکٹک سرکل میں سے ہو کر, کیا خوبصورت سفر ہے. دنیا کا سرترین شہر اسی جگہ پہ ہے, جہاں 70 ڈگری رہتا ہے. -70 جی, -70. ببو کی یہ حد سے زیادہ سردی ہو جاتی ہے, یہ تو لگے گی ہی نہیں تمہیں. ہاں نہیں, میں پہلے پتھر ہو جانا, میں انجی کرنا لگنا, اتنے فکس ہو جانا. تو واقعی میں اب وہاں پر ناک سے سانس لو نا, تو وہ آپ کی جب ایکزیل کرتے ہو تو آپ کا واٹر ویپر جم جاتا ہے. جی ایسے ہی ہوتا ہے بالکل. اتنے کہتے جسم کا حصہ کوئی باہر رہے وہ چڑھ جاتا 5 منٹ بعد. فراسٹ بائٹ ایک بہت خوفناک چیز ہے وہاں. رشیا آپ ببو کس فلموں میں دیکھا نا 007, یس وہ اس میں رشیا کا ہی ہے برفیز. نہیں تو ہم نے جو فلمیں دیکھی ہیں وہ زیادہ تر امریکن وہی ہیں, تو وہاں تو ہمیشہ نیگیٹو دکھایا گیا ان کو, رشین غلط ہی دکھایا گیا ہے. آپ راکی دشمنی راکی میں دیکھیں, وہاں پہ بھی ڈریگو کو راکی 4 کی ٹریننگ اصل چیز تھی. انہیں دشمنی جو واپس دے پھر سب سے خوبصورت مناظر راکی 4 کے وہ ہیں کہ جب وہ گورا رشین جب جوتے کھانے لگتا ہے نا, تو کمیونسٹ پارٹی کی ٹاپ براس جو بیٹھی ہوتی ہے پہلے بڑی متکبرانہ انداز میں, وہ اس کے بعد کوچ کی طرف دیکھتا, سارے منتظمین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی جان پہ بنی ہوتی. اچھا پھر اس کے بارے میں پھر یہ جو چند ممالک ہیں نا جہاں پہ خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہر آتے جاتے کی طرف دیکھ کے اسمائل نہیں دینی. ہاں جی, ہاں جی, پچھلے دن ہم نے کیا ماسکو ان میں سے ایک ہے. سر اتنے دی نیشنل گیم کی ہے شطرنج. بڑی گیم ہے, واہ واہ. بہت بڑے بڑے ایتھلیٹس پیدا کیے انہوں نے, بڑے بڑے ٹینس پلیئرز, وہ فٹافٹ ڈیفیکٹ کر کے امریکہ چلے جاتے تھے. ماریا شرپووا بھی اوریجنلی رشیا کی تھی. جی جی جی, رشین ویٹ لفٹرز, رشین رنرز, جی باکسرز, یہ بہت تگڑے ہوا کرتے تھے, ریسلرز. لیکن ان کی جو اصل پہچان ہے دیٹ واز چیس. بہت بڑا پلیئر تھا کرپوف, ورلڈ چیمپئن. اچھا جناب, ہم اسے وائنڈ اپ کر رہے ہیں, اور آج کی بات یہ ہے کہ ایک نئے سفر کا آغاز پاکستان نے کیا ہے ٹورزم کے حوالے سے. ہر پاکستانی, آپ جتنے کروڑ بھی ہیں, 20 ہیں, 22 ہیں, اپنے اپنے طور آپ نے کوشش کرنی ہے ایز آف ٹوڈے کہ ٹورزم کی ترویج میں آپ نے کیا رول پلے کیا. پتین حضرات, آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.